السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 17 جون 2021 ہے۔ جو سوالات بھی مغرب تک آئے ہیں ان کو ہم نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ اس مسئلے میں جو امام اعظم کی رائے ہے، احناف کی رائے ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے مسئلے میں اختلاف ہے۔ وہ یہ رائے یہ ہے کہ جو لوگ بھی صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک لمبی چوڑی اس کی تفصیل بھی ہے، بہرحال آپ کو شارٹ میں بتا دے رہا ہوں۔ جو صاحب نصاب ہیں ان کو قربانی دینا واجب ہے۔ یہ جو کانسیپٹ بعض لوگوں کا ہے کہ ایک گھر کے پیچھے ایک آدمی بڑا قربانی کر دے، اس پر اب امام اعظم علیہ الرحمہ قطعی اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، نماز جیسے فرض ہوتی ہے ایسے ہی اگر زکوٰۃ وہ دیتا ہے تو اس کے اوپر قربانی بھی فرض ہے۔ واللہ عالم۔ تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو فون کر کے بات کر سکتا ہے۔ دوسرا ایک سوال کیا گیا، مولانا صاحب ہر سال آپ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، کیا اس بار بھی کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں اور 2-1 دن میں انشاءاللہ آپ کو اس کا واٹس ایپ پر جو ہے وہ SMS ڈالا جائے گا۔ دوسرا سوال بھی ان کا جو ہے وہ ذاتی بات سے ہے۔ وہ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے ایک اپیل کی تھی جو دارالعلوم اجودھیا کے نام پہ جو مدرسہ اور مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، میں اس میں کچھ حصہ لینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ گروپ میں یہ بات آ جائے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات سنتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام کتنا اہم ہے اور کتنا بڑا ہے، تو کہاں تک وہ کام پہنچا ہے۔ دیکھیے میں آج ہی اتفاق سے جو ہے وہ سفر کرنے جا رہا ہوں اسی کے لیے، اسی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں اور مدرسے کی تعمیر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ۔ مسجد کی تعمیر تو مسجد کی چھت تو تقریباً سمجھیے ہونے کو ہے، اور مدرسے کی جو تعمیر ہے اس کی چھت تقریباً 15,000 اسکوائر فٹ پڑنی ہے۔ بہرحال ایک بڑا بجٹ ہے، میرے لیے چیلنجنگ بجٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ جیسے ہبلی میں اللہ تعالیٰ نے مسجد تعمیر کرا دیا، ایسے ہی اللہ کسی کو کھڑا کرے گا، 2-4-10 کو کھڑا کرے گا، کسی ایک کو کھڑا کرے گا، اس کا کام ہے، وہ انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ بہرحال اس وقت میں اس کام کو لے کر کے تیزی سے چل رہا ہوں اور آپ سے درخواست، تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس سلسلے میں میرا کوئی تعاون کریں تو میرا کیا ہے، اللہ کی مسجد کا، اللہ کے گھر کا تعاون ہے، اللہ آپ کا تعاون فرمائے گا۔ لیکن میں سخت اس وقت پریشان ہوں کہ کیسے یہ کام آگے بڑھے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن اپنی جگہ پریشانی لائے ہوا ہے، لوگوں کی معاشی حالت اپنی جگہ خراب ہے، لیکن یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جس وقت ہماری تنگی ہو اور ایسے وقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس وقت حدیث میں باقاعدہ اس وقت کے ثواب سے کہیں زیادہ ہے جس وقت آدمی کا ہاتھ کشادہ ہو۔ کیونکہ اگر اللہ جب آدمی تنگی کی حالت میں ایسے کاموں میں مدد کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کی مرضی کو اپنی ضروریات پر پریفرنس دیا، ترجیح دیا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا بھائی صاحب نے جس نے سوال کیا، چلو اسی بہانے لوگوں سے اپیل بھی ہو گئی اور ہم آپ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ ضرور اس میں ہمارا تعاون کریں گے۔ جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے پوچھیں تو انشاءاللہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر، جس کے انڈر میں وہ مسجد بن رہی ہے، ہم اس کا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں گے، جیسا بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ کر لیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پوچھا گیا ہے مدرسہ کب تک کھل رہا ہے؟ مدرسہ کھلنے کے چانسز ہیں جولائی کے 15 تک انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہ دعا کریں کہ حالات مزید خراب نہ ہوں اور انشاءاللہ کھل جائے گا۔ آپ دعا کریں، اور میں بھی جو ہے وہ 15 سے تیاری کر رہا ہوں۔ اگر نہیں بھی کھلا خدا نخواستہ تو آن لائن کلاس چلانے کی پوری تیاری کر دی ہے اور انشاءاللہ آن لائن چلائیں گے۔ سامنے چاہے 2-3 بچوں کو 2-3 کا داخلہ لیں گے اور ان کے ساتھ کلاس چلائیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ منگنی جو مروجہ طریقہ ہے، ایک بات آپ کو اور مزے کی بتائیں، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، لڑکی کو دیکھنا ایک الگ مسئلہ ہے، دکھانا الگ مسئلہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں لڑکی دکھانا سنت ہے، لڑکی دیکھنا سنت ہے، دکھانا سنت نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے آلو گاجر کے طریقے سے ایک سودا جیسے ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، ایک مرتبہ آتے ہیں، 2 مرتبہ آتے ہیں، 3 مرتبہ آتے ہیں، خالہ آ رہی ہیں، ماموں آ رہے ہیں، یہ ایک دم غلط طریقہ ہے۔ شادی کی بات طے کرنے کا نام منگنی ہے۔ اس میں جتنی بھی مروجہ چیزیں کی جا رہی ہیں
سارا کا سارا اس حدیث کے خلاف ہے کہ نکاح آسان کرو. نکاح کو مشکل کریں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ زنا عام ہو جائے گا. زنا عام کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نکاح مشکل ہو رہا ہے. لہذا منگنی کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں نے وقت متعین کر لیا کہ فلاں ٹائم پر شادی کریں گے، اسی کا نام منگنی ہے. اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے جتنی بھی چوچلے بازیاں کی جا رہی ہیں، لڑکی کو بٹھا کر دکھلایا جا رہا ہے، پھر اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اس عورت کے دل پہ کیا گزرے گی، اس لڑکی کے دل پہ کیا گزرے گی جس کو چند لوگ دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیں کہ مجھے تم پسند نہیں ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یا وہ عورتیں جو دیکھنے آئی ہیں اگر ان کو یہ بات کہی جاتی شادی کے وقت کہ تم مجھے پسند نہیں ہو تو ان کے دل پہ کیا گزرتی؟ یہ ایک مرتبہ عورتوں کو سوچنا چاہیے. اور سب سے زیادہ ریجیکٹ کرتی ہیں عورتیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عورت پر سب سے زیادہ ظلم عورت کرتی ہے. عورتیں مجھ سے بہت ناراض ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. چاہے ساس بہو کی لڑائی ہو، چاہے ننند بھابھی کی لڑائی ہو، چاہے دیور دیورانی جیٹھانی کی لڑائی ہو، سب میں ظلم کرنے والی کون ہے؟ وہ عورت ہے. چاہے سوکن کی لڑائی ہو، اس سب میں عورت ظلم کرتی ہے. حتیٰ کہ ابورشن کراتی ہیں عورتیں، اس میں بھی کون کراتا ہے؟ عورتیں کراتی ہیں. کیوں ابورشن کراتے ہیں؟ بہت سے ابورشن اس لیے ہوتے ہیں دنیا میں کہ پیدا ہونے والی لڑکی ہے، عورت ابورشن کراتی ہے اور عورت پر ظلم کرتی ہے. تو اس طریقے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف ہے. عورت کو اسلام نے بہت عزت دی اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عزت کو پریکٹیکلی لائف میں عملی شکل میں کر کے دکھلایا. وہ مسلمان جو ایک بہن نے بہت اچھی بات کہی مجھ سے کل کہ مولانا اسلام نے عورتوں کو حقوق دیا ہے لیکن مسلمان عورتوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. پوچھا گیا مولانا صاحب بطور علاج کے اگر کوئی قرآن خوانی کہتا ہے کہ اگر آپ قرآن لوگوں کو بیٹھا کر کے پڑھیں گے تو یہ مرد دور ہو جائے گا. دیکھیں بطور علاج اگر کوئی کرتا ہے سنت سمجھ کر نہیں کرتا ہے تو لفظ قرآن خوانی دینے کی ضرورت نہیں، مزید کنفیوز کرنے کی. آپ قرآن کے ذریعے علاج کی بات کریں، اگر کرتا ہے تو کریں، لیکن اس قرآن کے پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ہوگا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. پوچھا گیا ہے کہ صدقہ جاریہ کی اچھی شکل کیا ہے. اس کے بارے میں بھی کئی مرتبہ بات کیا ہوں کہ صدقہ جاریہ بہت سے طریقے ہیں، لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں لگانا پیسہ، کیونکہ مسجد جب بھارت میں بنتی ہے تو ایک مرتبہ بنتی ہے تو ہمیشہ رہتی ہے. لہذا آپ کا پیسہ کا صدقہ جاریہ لمبا چلتا ہے. بقیہ جیسے دوسرے جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں وہ کچھ دن کے بعد ختم ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے. اور خاص کر اگر مسجد کی زمین کہیں خریدی جا رہی ہے تو اس میں آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے 4 آنا بھی آپ کے پاس فالتو ہوئے تو اس میں ضرور لگائیں. یہ ہمیشہ چلنے والا صدقہ جاریہ ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر باپ کے انتقال کے بعد بھائی نے بہن کو حصہ نہیں دیا پراپرٹی میں، اب بہن حصہ مانگ رہی ہے تو بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ ابا نے تمہاری شادی میں بہت خرچہ کیا ہے، تو کیا بھائی کا یہ کہنا صحیح ہے؟ یہ حرام ہے. یہ جو بھائی پراپرٹی نہیں دے رہا ہے یہ حرام کھا رہا ہے. اور پھر بعد میں مولانا سے کہتا ہے، بہت سے مولانا سے کہتا ہے مولانا صاحب جب تجارت میں برکت نہیں ہے، حرام مال میں تجارت میں برکت نہیں ہوتی ہے. اور جو لوگ بھی اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے سب حرام کھا رہے ہیں، سب حرام کھا رہے ہیں. اور حرام کے جو اثرات زندگی میں مرتب ہونا چاہیے وہ مرتب ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مجھے یاد آتا ہے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جو لوگ اس دنیا میں کسی کے وراثت سے محروم کرتے ہیں پروردگار عالم ان کو جنت کی وراثت سے محروم کرے گا. یہ حدیث ہے. لہذا میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنی ذلت ہماری ہے اس دنیا میں اس کی ایک وجہ ہے اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرنا. اس میں سے ایک یہ بھی بات اللہ کی کتاب میں ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عورتوں کا جو حصہ رکھا ہے وصیت کرتا ہے کہ تم ان کو حصہ دو. لہذا یہ حصہ نہ دینا حرام ہے، اور حرام کھانے کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ آپ کی زندگی میں مرتب ہوں گے. اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. گناہ کبیرہ ہے اور لگاتار کرتے رہنا ہے. ایک گناہ تو یہ ہو جیسے کھیت ہے، مثال کے طور پر 4 بیگھہ کھیت میں ایک بیگھہ بہن کا حصہ، 1 ایکڑ بہن کا حصہ آپ نے نہیں دیا، جتنی زندگی بھر اس کھیتی سے جو کچھ بھی آئے گا آپ حرام کھا رہے ہیں. اور جتنی بھی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابا نے
جو ہے منع کر دیا ہے یا ابا نے بیٹی کی زندگی میں کہہ دیا کہ تمہارا حصہ، یہ سارا کا سارا باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے حصہ دیا ہے، کوئی اس کو حصہ سے محروم نہیں کر سکتا، نہ بھائی کر سکتا ہے، نہ باپ کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر خرچہ کرنے سے کوئی بھی عذر قبول کیا جائے گا کہ ہم نے تمہاری شادی میں بہت خرچہ کیا۔ لڑکے کو پڑھانے میں بھی آپ نے بہت خرچہ کیا، لڑکی کی شادی میں بھی بہت خرچہ کیا، لڑکے کو بھی محروم کر دیں، بھائی لکھ دیں کہ ساری پراپرٹی مسجد میں دے دی جائے، گھر سے وہ بھی غلط ہے۔ لیکن یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنائیں ہم، اور نہ یہ عذر اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اگر ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے اور ایک بھائی ہے، تو کیا بھائی کو حصہ جائے گا یا شرعی لحاظ سے اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ دیکھیں بیوی ہے اور اولاد موجود ہے، لہذا بیوی کو جو ہے وہ 12.5% جائے گا، 1/8 12.5%، اور 12.5 کے بعد اور 100 میں سے جو بچے گا، یعنی 100 میں سے 12.5 چلا گیا بیوی کو، اور بیٹی ایک ہے لہذا اس کو آدھا ہو گیا، تو 50% ان کو چلا گیا، تو 50 ان کو چلا گیا، 12.5 چلا گیا بیوی کو، بچا جو کچھ ہے وہ بھائی کا اس کا حصہ ہے۔ جبکہ آپ سمجھ رہے ہو کہ بھائی کو کیوں جائے گا، سب بیٹی کو جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بھائی یہاں پر اصبع ہے اور بھائی کو ملے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب آج کل بہت سے لوگ وظیفے بتا رہے ہیں، تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وظیفے کے بارے میں ایک پالیسی بتا دیتا ہوں، جتنے بھی وظیفے بیان کیے جا رہے ہیں سب علاج ہیں کے طور پر، اگر ہیں علاج کے طور پر ہیں۔ اگر ثواب کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ہے، تو قرآن حدیث سے دلیل چاہیے، اور اگر ثواب نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تم کو اولاد ہو جائے گی، تم مالدار ہو جاؤ گے، ایسا سارے وظیفے کیے جا سکتے ہیں جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ کوئی ایسا کام مطلب وہ کہتا ہے کہ تمہارے سر میں درد ہے، تم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پانی دم کر لو، پیو، ٹھیک ہے آپ دم کر لیجئے، پیجئے، کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، سارے وظیفے بطور علاج کے اگر ہیں تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ وظائف ہمارے قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوں۔ پوچھا گیا ہے کہ نیٹ سے نام نکال کر رکھ لینا کیسا ہے؟ نیٹ سے اگر نام نکالا گیا ہے اور اس نام میں مشابہت نہیں ہو، مثال کے طور پر نام رکھا گیا، سیما نام رکھ دیا گیا ہے، اب ایک ایسا نام ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس کا نام ہے، مرد مسلم کا نام ہے، غیر مسلم کا نام ہے، ایسے نام نکال کے نہ رکھے جائیں، نمبر 1۔ اور اگر اس کے معنی اچھے ہیں تو پھر وہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح پوچھا گیا ہے کہ فکس ڈپازٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں فکس ڈپازٹ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ زیادہ سود ملے، یہ حرام ہے۔ ایک عورت کے پاس صرف چاندی ہے 52.5 تولہ، تو کیا وہ زکوٰۃ دے گی؟ ایک دم زکوٰۃ دے گی۔ کیا عدت والی عورت اگر ایک بات باہر نکل جائے تو عدت ٹوٹ جاتی ہے؟ عدت کبھی نہیں ٹوٹتی ہے، 1 مرتبہ نکلیں یا 10 مرتبہ، جتنی مرتبہ نکلیں گے گنہگار ہوں گے، لیکن عدت کا ٹائم جتنا ہے وہ اس سے یہ نہیں ہوتا، یہ کوئی روزہ نہیں ہے کہ 1 مرتبہ ٹوٹ گیا تو آپ دن بھر جو چاہیں کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، 1 مرتبہ نکلے گناہ ہوا لیکن عدت نہیں ٹوٹی۔ پوچھا گیا ہے کہ دوسری اذان جو جمعہ کے دن خطبے میں دی جاتی ہے وہ کہاں سے دی جائے؟ تو دوسری اذان اگر خطبے میں دی جا رہی ہے، صحیح بات تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان باہر سے دی جاتی تھی، اب اس پر فتویٰ یہ ہے کہ اس کا باہر کا مقصد نہیں ہے، لہذا امام کے سامنے بھی سے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس مسئلے میں تشدد نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی باہر سے دے رہا ہے تو بھی برداشت کریں، کوئی امام کے سامنے سے دے رہا ہے تو بھی برداشت کریں۔ پوچھا گیا اگر امام کے پیچھے مقتدی کی کچھ غلطی ہو جائے تو مقتدی پر سجدہ سہو لازم ہے کہ نہیں؟ مقتدی پر اس طریقے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عورت شوہر کے لیے میک اپ کر سکتی ہے؟ یقینی بات ہے، اب یہ تو زیادہ سوال کیا گیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ عورت شوہر کے لیے میک اپ کرتی نہیں ہے، کرتی کس کے لیے ہے؟ جب وہ باہر جاتی ہے دوسروں کے لیے کرتی ہے۔ جب عورت رات میں میک اپ کرے تو سمجھیے صرف شوہر کے لیے کیا گیا ہے اور اسی کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور بقیہ جو میک اپ کر کے بازار جاتی ہے، کالج جاتی ہے، رشتہ داروں میں جاتی ہے، پارٹیوں میں جاتی ہے، یہ سارا کا سارا میک اپ جو ہے نا، اس کے کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، اور اگر اس میں کہیں اس کی نیت ہو گئی دوسرے مردوں کو دکھانے کی تو گناہ ہوتا ہے اور بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔
پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص سامان سستا بیچتا ہے. میں نے جب جا کر کے تحقیق کی تو پتہ چلا سستا اس لیے بیچتا ہے کہ سارا سامان اس کے پاس چوری کا ہے. تو کیا میرا وہاں سے سستا سامان خریدنا جائز ہے؟ قطعی جائز نہیں. اگر جب معلوم ہو گیا کہ چوری کا سامان ہے تو چوری کے سامان کو خریدنا جائز نہیں ہے. اس صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب طبعی محبت اور عقلی محبت کیا ہے؟ یہ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے اور اصطلاح جو ہے وہ معقول ہے. مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی تھی اور طبعی محبت مطلوب نہیں ہے. طبعی محبت خود سے ہو جاتی ہے. لیکن عقلی محبت یہ ہوتی ہے جب عقلی محبت ہوگی تو آدمی اس کی بات مانے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اگر ابو طالب کو عقلی محبت ہوتی تو ایمان لے آتے. تو وہ طبعی محبت ہے. لیکن اصل جو مقصود ہے وہ کون سی محبت ہے؟ وہ عقلی محبت مقصود ہے. پوچھا گیا نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے کہ گزرنا ہی پڑے, اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے, تو پھر اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی چیز سامنے رکھ دی جائے اور پھر اس کے آگے سے گزر جایا جائے. لیکن ایسے نمازی کے آگے سے بغیر تکلف گزرنا اور جان بوجھ کر گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. پوچھا گیا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک مولوی صاحب آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے 15 سال سے چونکہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو آپ 15 سال کا فدیہ نکال دیجئے. تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں نماز کا فدیہ اس طریقے سے دیا جائے. جو فقہی مسئلہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو نمازی ہیں اور بائی چانس بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے 2-4-10 نمازیں ان کی چھوٹ گئیں یا بستر پر پڑ گئے, کچھ نہیں اٹھ پا رہے ہیں, ایسی شکل میں جو نمازیں ان کی چھوٹی ان کی جگہ پہ فدیہ, وہ بھی حدیث میں میرے علم میں فدیہ کا ذکر نہیں ہے. روزے کا فدیہ کا ذکر ہے لیکن حدیث میں نماز کے فدیہ کا ذکر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ جو کہہ رہے ہیں 15 سال کی نماز, تو ایسے تھے کہ سارے مالدار لوگ نماز چھوڑتے رہے اور آخر میں بول دیں بھیا ہماری طرف سے فدیہ دے دو, اور 1.5-2 کلو جو ہے گیہوں ہوتا ہے ایک نماز کا فدیہ, لہٰذا وہ نکال دیں گے اور گویا کہ ان کے باپ صاحب ساری نمازیں چھوڑنے کے باوجود بھی سب سے بڑے وہ متقی پرہیزگار اللہ کے نگاہ میں ہو گئے. یہ بات ایک دم غلط ہے. پوچھا ہے کہ ہیلا شرعی جو لوگ کرتے ہیں اس کی کوئی حدیث بیان فرما دیجئے مولانا صاحب. ایک حدیث دماغ میں آ رہی ہے, حضرت یہ صحیح روایت ہے, بخاری وغیرہ میں بھی ذکر ہے, کئی حدیثوں میں ذکر ہے, کئی مرتبہ ذکر ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی صاحب نے گوشت دیا اور وہ صدقے کا گوشت تھا. نبی کے مطابق گھر میں آئے اور پوچھا بریرہ حضرت عائشہ سے گھر میں کچھ ہے؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے پاس گوشت ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول لیکن وہ تو صدقے کا اور آپ صدقہ کھاتے نہیں ہیں. تو نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی صدقۃ, تیرے لیے وہ صدقہ ہے, ولانا ہدیۃ, اور میرے لیے ہدیہ ہے. تجھ کو جس نے دیا صدقہ سمجھ کر دیا. اب جب تو مالک ہو گئی تو تو جس کو بھی دے گی گفٹ دے گی, تو مجھے گفٹ کر. تو یہ جو ہے یہ تو ہیلا شرعی بھی نہیں حقیقت میں دیکھا جائے, یہی ساری کیفیت ہوتی ہے. اور بھی ہیلا شرعی میں مثالیں ہیں. بہرحال ہیلا شرعی اگر صحیح کیا جا رہا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے. پوچھا گیا کہ کیا کفن کو زمزم سے تر کر دینے سے مغفرت ہو جاتی ہے؟ مغفرت تو عبداللہ بن ابی بن سلول کی اس وقت نہیں ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ان کی کفن میں رکھا گیا. ایک آدمی نیک ہے اور تبرکن اس نے زمزم کے بھگوئے ہوئے کفن کو استعمال کیا تو ہو سکتا ہے سونے پر سہاگا ہو جائے. لیکن یہ کہ زندگی بھر گناہ کیا ہے اور زمزم میں بھگو کر کے کفن لگا دیا اور معاف ہو جائے گا, بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایسا اگر ہوگا تو پھر ساری فائلیں بند کر کے زمزم میں کفن بھگو کر کے رکھ لیا جائے اور کفن دلوانے کی وصیت کر دی جائے. یہ سب باتیں لوگ جو ہے اپنی طرف سے من گھڑت بیان کرتے ہیں. اور یہ بھی جو بھگونے کا معاملہ ہے برکتن تو کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ نے حدیث پوچھی ہے, میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعی ایسے لوگ یہ کام کرتے رہے ہوں. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. پوچھا گیا اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اگر مردہ پیدا ہوا ہے تو نہ اس کے لیے نہ غسل ہے نہ نماز جنازہ ہے, پوچھ پاچھ کر کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی مسلمان قبرستان میں اس کو دفنا دیا جائے. پوچھا گیا کہ کیا خطبہ جمعہ میں بیٹھنے کی
بیٹھنے کا کوئی طریقہ متعین ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تشہد کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں دانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہ رکھتے ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام میں لکھا ہے کہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، اور اگر یہ سمجھ کر کیا جا رہا ہے سنت ہے تو یہ قطعی سنت نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں فقہ نے یہ لکھا ہے کہ جس چیز جیسے آپ کو آرام ہو آپ بیٹھ جائیے جمعہ کے خطبے کے لیے۔ یہ جو ایک دم الرٹ ہو کر کے بیٹھ رہے ہو سمجھ رہے میں بہت سنت پر عمل کر رہا ہوں، کوئی سنت نہیں ہے، بیکار کی بات ہے۔ اس صاحب نے پوچھا مولانا صاحب اگر خلفائے راشدین کا نام خطبے میں نہ لیا جائے تو خطبہ مکمل نہیں ہوتا؟ ایک دم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خلفائے راشدین کوئی تھے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی خلفائے راشدین کا ذکر ہوا ہے نا، تو اللہ کے رسول خطبہ کیسے دیتے تھے؟ خطبہ نام ہے دو چیزوں کا دیکھا جائے تو، ویسے تو ایک چیز کا نام ہے، اللہ کی تعریف کر دی جائے خطبہ ہو جاتا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے اللہ کی تعریف کر جائے، حبیب مصطفیٰ پہ درود بھیج دیا جائے، خطبہ ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ خطبہ کا مقصد وعظ و نصیحت ہے، لہذا اس میں اچھی باتیں بھی بیان کر دی جاتی ہیں، لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا گیا تو خطبہ نہیں ہو گیا۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب جمعہ کے دن کیا عورتیں ظہر کی نماز جمعہ کی نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے، جمعہ کے دن عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، لہذا جب ظہر کا وقت ہو گیا تو عورت ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہے، بھلے آپ کے محلے کی مسجد میں جمعہ ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے، زیادہ اس کو دور کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا چاروں اماموں کے پاس خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد پڑھنا منع ہے؟ نہیں، یہ بات مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تحیۃ المسجد جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو پڑھنا سنت ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوگی، لہذا یہ ان کی رائے ہے اور وہ دونوں کی رائے کی بنیاد حدیث ہے۔ ان کے پاس حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد حضور نے ان سے کہا کھڑے ہو، اور انہوں نے نماز پڑھائی، حضور نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو کوئی نماز نہیں، کوئی بات نہیں، لہذا نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک سوال اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ جو آیا وہ صحابی رسول ہے، وہ آ کر کے خطبہ جب ہو رہا تھا تو بیٹھا کیوں؟ وہ ہے اسے اگر یہی معلوم تھا کہ خطبہ ہو رہا تو بھی نماز پڑھنی چاہیے تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ وہ بیٹھنا بتا رہا ہے کہ اس کو بھی معلوم تھا کہ مسئلہ یہی ہے کہ بیٹھنا چاہیے، اب اس نے نماز کیوں پڑھی یہ ایک لمبی تفصیل ہے، بہرحال معلوم ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا دونوں سجدوں کے درمیان میں جو حدیث میں دعا منقول ہے پڑھی جا سکتی ہے؟ جب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ حدیث میں منقول ہے اور حدیث صحیح ہے وہ، تو یہ پوچھنا کہ پڑھی جا سکتی ہے حدیث کے خلاف تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فرض نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ وہ نفل نماز میں ہے۔ بہرحال حدیث میں ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ایک دم دو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وعدنی ورزقنی، اس طریقے سے اور بھی الفاظ آگے پیچھے آئے ہوئے ہیں، تو دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ کہنا کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے، اور حدیث کا حوالہ آپ نے دے دیا ہے، لہذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 2 سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھنا واجب ہے، لہذا یہ کہنا کہ غلط ہے صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا احناف کی مسجدوں میں نماز جنازہ مسجد میں کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اس کی کوئی دلیل ہے یا کوئی یہ فقہی مسئلہ ہے؟ بھائی صاحب جب فقہی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو بھی دلیل ہی ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ فقہی مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی فقیہ جو ہے وہ اپنی جیب سے تھوڑا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ ہر فقیہ کے مسئلے بیان کرنے کی بنیاد قرآن و حدیث ہوتی ہے، لہذا یہ کہنا کہ فقیہ جو ہے وہ اپنی جیب سے بیان کیا غلط بات ہے۔ اچھا، اب احناف پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اصل میں ایک روایت ہے ابو داؤد میں، جو ابن ماجہ میں بھی ذکر ہے، مسند احمد میں بھی ذکر ہے، اور غالباً مصنف عبد الرزاق میں ذکر ہے۔ وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من صلی جنازۃ علی المسجد فلیس شیء لہ، اس طریقے کے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جاتی ہے ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بنیاد پر احناف مسجد میں نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، لہذا اگر احناف نہیں پڑھتے ہیں
انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی حدیث موجود ہے، جس کے نزدیک جو حدیث معتبر ہے اس نے اس پر فتویٰ دے دیا ہے، لیکن یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ احناف بغیر دلیل کے کھڑے ہیں۔ پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی یا ابو بکر، کس نے پڑھائی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ انفرادی طور پر پڑھی گئی ہے، کیونکہ وہ دنیا کے امام تھے، لہذا کوئی بھی ان کی امامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، ہر آدمی نے انفرادی طور پر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ پوچھا گیا کیا خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ لیکن اس بات کو یاد رکھیں، جس نے دل سے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے وہ کبھی بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد چونکہ وہ کلمہ گو ہے، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور نکلے گا، اور یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ خودکشی کرنے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، کافر کے لیے ابدی جہنم ہے، مومن کے لیے ابدی جہنم نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا غیر مسلم کی تعزیت کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کا دوست ہے آپ تعزیت کر سکتے ہیں۔ تعزیت میں خیال صرف اس بات کا رکھنا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی بہت نیک آدمی تھے، آپ لوگوں کو صبر عطا کرے اللہ تعالیٰ، اپنی محبت کا اظہار کرے، آدمی بہت اچھا تھا، اور جو ہے وہ اس قسم کی باتیں تعزیت میں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے اچھا، مثلا بیٹا مر گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بیٹا عطا کرے، اس طریقے سے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ پوچھا گیا کہ جو لوگ مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں تو کیا مولانا صاحب ایسی کوئی حدیث ہے کہ مدینے میں مرنے والوں کی کوئی فضیلت ہے؟ کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشفع لمن یموت بہا، میں اس شخص کی شفاعت کروں گا قیامت میں جس کا انتقال مدینے میں ہوا ہے۔ اس بنیاد پر لوگ تمنا کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اسی بنیاد پر پوری زندگی مدینے سے باہر ہی نہیں گئے کہ ہم کو جو ہے نا وہ مدینے میں مرنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی سے 2 سال سے جدا ہے تو بھی عدت گزارے گی؟ ہر حال میں عدت گزارے گی، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ شوہر 10 سال سے بیوی سے نہیں ملا ہے، پھر بھی شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی کو طلاق نہیں تھی، مطلقہ نہیں تھی، تو ہر حال میں عدت گزارے گی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب عورتوں کے سلسلے میں یہ ایک بات بہت مشہور کی جاتی ہے کہ عورتوں کا جو زائد بال ہے، بغل کا ہے، زیر ناف ہے، اس کے لیے وہ بلیڈ نہیں لگا سکتی ہیں، یہ ناجائز ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ نازک حصہ ہے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن بلیڈ کے ذریعے صاف کرنا ناجائز ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت کو شوہر برہنہ دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے کھیتی ہیں، کھیت میں جانے کے لیے کھیت کسان کو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ جو پابندی ہے شریعت نے وہ بتا دی ہے کہ صحبت کرتے وقت پچھلے حصے میں صحبت نہ کی جائے، اس کے علاوہ یہ دونوں آپس میں کھیتیاں ہیں، جیسے جس چیز میں سکون ملتا ہے، جس چیز میں ان کو دلچسپی ہے، جس طریقے سے سیکس سے مطمئن ہو سکتے ہیں، سب کچھ کرنا جائز ہے۔ پوچھا گیا اگر بیوی کا دودھ منہ میں چلا گیا تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ایسا کرنا جان بوجھ کر کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بیوی کا دودھ شوہر کا پی لینا حرام ہے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی ایک مدت تک 10-12 سال تک الگ الگ رہیں تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک دم نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، یہ غلط فہمی کی بات ہے۔ یہ سوالات آئے تھے، جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔